سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی، 9th آیت آف سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھی، زمین سے اٹھایا، خاک کو، ڈسٹ کو اٹھایا، اس پہ پھونکا اور کافروں کے سامنے ایسا ڈال دیا، ان کے سامنے پردہ آ گیا. یہ اتنی اچھی آیت ہے. ہر پرابلم ہے، اگر تم کو کوئی پرابلم آ رہا تم یہ آیت پڑھ سکتے. کسی دشمن کے پاس جا رہے تھے انٹرویو کے لیے جب جانا تو یہ ضرور پڑھتے جانا. انٹرویو کے لیے جب جا رہے، جاب کے انٹرویو کے لیے یا کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے، جو حق، اگر تم حق پہ ہے تو جاؤ اور یہ آیت پڑھتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کیسا فیل کریں گے اگر تھرسڈے، اگر آپ کے نارمل لائف میں if your father says or if your mother says کہ بیٹا give me something like this، آپ میری طرف دیکھو، look at me، ایسا بولے. میں ایگزامپل دے رہا آپ کو. یہ آ کے اگر یہ بولے کہ بیٹا give me something، how you feel، کیسا فیل کرتے تھے؟ اگر آ کے بولا تمہارا ڈیڈ کہ give me some 50p، میں مثال دے رہا بیٹا give me 50p، how you'll feel، تم کیسا فیل کرو گے کہ تم مطلب you'll get crazy کہ ماں کیسا بولے، باپ آ کے بولے. اور ایک بات بولو، اگر آ کے یہ بولے کہ بیٹا give me piece of bread، I'm feeling hungry، تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم کچھ کھانا کھاؤ گے؟ تم کوئی روٹی کھاؤ گے؟ کوئی پیزا ویزا کھاؤ گے؟ کیا حالت ہو جائے گی اگر بیٹا، باپ آ کے بولے، اولڈ فادر آ کے بولے بیٹا I'm feeling so hungry، give me piece of bread. تھرسڈے نائٹ یہ ہے تھرسڈے نائٹ. اللہ کے رسول بولنے کا، یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے رشتہ دار تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے تھے اور تم سو رہے تھے. یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. تو تھرسڈے اس لیے امپورٹنس بتائی گئی کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور مرحومین. کچھ نہیں کرتے ایٹ لیسٹ ریسائٹ سم صلوات اینڈ سے کہ پروردگار آج تھرسڈے نائٹ ہے، اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے. اگر تم تھرسڈے کرو گے، ایک دفعہ میں مثال دے رہا، جسٹ سے ون ٹائم صلوات اینڈ سے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے. ابھی میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھوں گا آپ کو کہ تھرسڈے اتنی امپورٹنٹ. اور آپ دیکھو ایون خانہ کعبہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، معصومین کے روضوں میں تھرسڈے کی کتنی امپورٹنس ہے. ہر حرم بھرا ہوا رہتا، ہر حرم میں مجمع رہتا، خانہ کعبہ بھرا ہوا رہتا. کیوں؟ ہر آدمی آتا، شیعہ سنی سب کے پاس ہے کہ تھرسڈے ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے مرحومین کے لیے بھی، ایک مننے والا. اسی لیے آپ کے پاس ساری جو حدیثیں ہیں وہ 3 دن کے لیے. تھرسڈے کے لیے سب سے زیادہ go to cemetery on Thursday. If you cannot go on Thursday, go on Saturday. If you cannot go on Saturday, go on Monday. 3 دن. کوئی ایک دن، ہفتے میں ایک دن جاؤ. Just go there. آپ بولیں گے کیا کریں گے وہاں جا کے؟ کس سے بات کریں گے؟ وہاں پہ تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. وہاں تو کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. ہم جا کے سیمیٹری میں، گریو یارڈ میں کس سے بات کریں؟ وہ اتنی ہزاروں گریوز ہیں، ہزاروں، thousands and thousands گریوز ہیں، لیکن ایک آدمی بات کرنے والا نہیں ہوگا. کتنی کوائٹ پلیس ہے وہ. لیکن وہ ہم بول رہے کوائٹ پلیس ہے. امام علی سے پوچھا گیا مولا اتنی خاموشی ہے. علی نے کہا وہاں خاموشی نہیں، وہ کوائٹ جگہ نہیں. علی نے کہا وہ کوائٹ جگہ نہیں ہے. امام علی کہتے ہیں کہ وہ جگہ پہ اتنی چیخ ہے، اتنی پکار ہے، اتنے اسکریمنگ لوگ کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں. امام نے کہا کہ تمہارے کانوں کے اوپر پردے ہیں، کرٹنس ہیں، تمہارے کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی جو وہ چیخ رہا مردہ نیچے سے، جو ڈیڈ باڈی چیخ رہی. کہاں وہاں پہ چیخ ہے، پکار ہے. اس کے بعد امام علی نے کہا کہ اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ تمہارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی، لیکن جتنے جانور ہیں وہ سب سنتے ہیں، سارے جانور. امام نے کہا کہ اگر تم کسی جانور کے سامنے، مثال کے طور پہ کاؤ ہے
بفیلو ہے، اس کے سامنے جب تم کھانا ڈالتے ہو، گوٹ ہے جب اس کے سامنے شیپ ہے جب کھانا ڈالتے ہو اس کا کھانا، تو ایسا کھاتے کھاتے ایسا سر کو اٹھاتا، ایسا دیکھتا سر کو اٹھا کے کھاتے، نیچے کھاتا کھاتا. آپ کبھی آبزرو کرے جائیں، کبھی آپ جائیں آبزرو کریں. امام کہتے ہیں کہ وہ جو جھکا کے سر کو اٹھا رہا، اس کے کانوں میں فریاد کی آواز، ان لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز آ رہی، تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، جبکہ جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اب وہ ان کے کانوں میں آواز آ رہی، تمہارے کانوں میں آواز نہیں. تو اسی لیے حکم ہے کہ میں اعمال بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تھرسڈے تھوڑا سا ٹائم کو اسپیئر کرو. آج تو صرف امپورٹنس بتا رہا، آج کی رات تھرسڈے نائٹ اتنی. اور افسوس یہ، پرابلم یہ کہ وی ہیو جسٹ فارگٹن دس نائٹ. ہم بھول گئے رات، ہم کو یاد ہی نہیں. ہم اس تھرسڈے نائٹ کو سمجھتے ہیں نارمل رات نہیں. تھرسڈے نائٹ از ناٹ دا نارمل. وینسڈے نائٹ جیسی وہ تھرسڈے نائٹ نہیں، جیسے فرائیڈے نائٹ ہے ویسی تھرسڈے نائٹ نہیں. تھرسڈے نائٹ از ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ نائٹ، کمپلیٹلی ڈفرنٹ نائٹ. اتنی ڈفرنٹ نائٹ ہے کہ اگر میری سامنے اسٹارٹ کب ہوتی؟ مغرب سے. اب آپ کے پاس 19 یا 18 پہ مغرب ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہوگی، اینڈ کب ہوگا؟ فجر کے بعد. سارے اعمال اسی میں رکھے گئے، ساری تقدیروں کو بدلنے کے ہفتے میں. دیکھیں رمضان چلا گیا، رمضان میں آپ نے بڑی عبادتیں کی ماشاءاللہ، مولا آپ کی ساری عبادتوں کو رمضان میں ایکسیپٹ کرے، اللہ قبول کر لے، آپ کو فلفل کر. اب جو رکاوٹ جو نہیں ہوئی، دعائیں قبول. پھر اللہ کی ایک بلیسنگ شروع کہ تھرسڈے کے وہ کیسے بہانے ڈھونڈ رہا کہ پھر تھرسڈے تم دعائیں کرو ایسے، پھر تھرسڈے کے دن تم اعمال کرو. جو تمہاری رکاوٹ ہے، جو رکی ہوئی چیزیں، جو آبسٹیکل سے آگے رک گئے، تو وہ ساری رکاوٹیں اس رات میں دور ہو سکیں. اس لیے کہ یہی رات کے کل کی صبح جب اینڈ ہوگی تو وہ صبح میرے امام کی ظہر کی صبح ہے، وہ صبح میرے امام کے آنے کی صبح انشاءاللہ. اسی لیے آپ دیکھو کہ فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ رکھی گئی. ایسا نہیں ہے کہ نماز فجر سے پہلے دعائے ندبہ پڑھنا نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھو، لیکن اصل اس کی امپورٹنس جو بتائی گئی وہ کب بتائی گئی؟ جب سورج نکلے، جب سورج نکلے اور ایک کرن، ایک ریز زمین پر آ جائے، یعنی سورج نکلے پورا تھوڑی برائٹ ہو جائے، اور جیسی پہلی ریز سورج کی زمین پر گرے، اب کنفرم ہو گیا کہ امام نہیں آئے گا. امام جو آئے گا وہ فجر کی تھرسڈے نائٹ اینڈ ہوگی اور فجر کی صبح شروع ہوگی، تو اس وقت میرے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، یعنی فجر سے پہلے. اس وقت اعلان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا. تو وہ تھرسڈے نائٹ اینڈ ہوگی اور ارلی مارننگ آف فرائیڈے فرسٹ ریز سورج سے زمین کے اوپر آئے گی. اس وقت یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اب امام نہیں آئے گا، یہ جمعے کو امام نہیں آئے گا. اس کے بعد دعائے ندبہ رکھی گئی. دعائے ندبہ کا جو کریکٹ پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ہے فجر سے پہلے نہیں ہے، فجر کی نماز جب ختم ہوئی اس وقت نہیں ہے. سورج اب دیکھیں پڑھنا کوئی، اگر آپ اس وقت پڑھے تو کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ مت پڑھو، اگر آپ پڑھ سکتے تو پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کریکٹ ٹائم بتایا گیا دعائے ندبہ کا وہ اسی لیے کہ اس دعا میں آپ ایک جملہ بولتے الا متا ہارو فی کا یا مولا. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ ورڈ ہے، یہ وہ سینٹنس ہے جو آپ اپنے دل سے بولتے کہ الا متا ہارو فی کا یا مولا، کہ مولا آپ کب آئیں گے، پھر ہم کب دیکھیں گے آپ کو. تو اب کنفرم ہونے کے بعد تو تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ، اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اگر یہ رات کی بلیسنگ آپ کو معلوم ہو جائے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہوتا ہے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن، ون ویک تک انسان جو ہے پروٹیکٹڈ رہتا. اگر جیسا شب قدر کا ایک صدقہ، شب قدر میں کوئی اگر صدقہ دے تو وہ 1 سال کا پروٹیکشن ہے، نیکسٹ ایئر تک کا پروٹیکشن تھا. اور اگر دن میں صدقہ دے، ڈیلی آپ صدقہ دیں، تو اگر فجر کے بعد کوئی صدقہ دیتا ہے تو 12 گھنٹے کا، مثال دے رہا، 12 گھنٹے مغرب تک کا آپ کا پروٹیکشن ہے. پھر اگر کوئی مغرب کے بعد صدقہ دے تو پوری رات کا پروٹیکشن ہے. اسی طرح تھرسڈے نائٹ کا جو صدقہ ہے وہ 1 ہفتے کا پروٹیکشن ہے. آپ تھرسڈے نائٹ یہ نیت کر کے آپ کوئی صدقہ نکال رہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ سارے مرحومین کو دے دے، تو اللہ کیا کرتا پورے 1 ہفتے تک ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک بلیسنگ نازل ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی تکلیف میں ہے، اگر کوئی پرابلم ہے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو کہ یہ سارے جو پرابلمز آتے ہم اس کو ریئلائز نہیں
نہیں کرتے کہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بہن کس حالت میں ہے ہم کو نہیں معلوم. ہم بڑے آرام کے ساتھ دفن کرتے اور ان کو گریو یارڈ جاتے، دفن کرتے، گریو میں جاتے، ان کو گریو کو بند کرتے. اینڈ وی جسٹ کم بیک اینڈ وی سے چلو وہ تو چلے گئے اور وہ بڑے آرام کے ساتھ ہوں گے. یہ ذہن سے نکالو کہ آرام کے ساتھ ہوں گے. اللہ کرے آرام کے ساتھ رہے، اللہ کرے میرے ماں باپ آرام کے ساتھ رہے. بحق محمد وآل محمد. میں یوتھ کو بول رہا 0.1% بھی اگر وہ فیلنگز کو پیدا کرے کہ ڈیلی آج کی رات تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ. یہ مرحومین کو یاد کرنا یہ بھی ایک سیکریفائس ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے آدھا گھنٹہ اگر تم تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے نکال رہے تو یہ ایک الگ مزہ کا سیکریفائس ہے. لیکن سیکریفائس کا یہ جذبہ ہے. اف یو آر ریڈنگ سورہ یاسین فار یور مرحومین، اف یو آر ریڈنگ سورہ ملک فار یور مرحومین، اف یو آر ریڈنگ 2 رکعت نماز آج کی رات میں آگے چل کے بتاؤں گا، اگر تم 2 رکعت نماز پڑھی ہے تم نے تو وہ بھی مرحومین کے لیے وہ بھی ایک سیکریفائس ہے. اگر تم نے آج زیارت امام حسین پڑھی ہے اپنے مرحومین کے لیے وہ بھی ایک سیکریفائس ہے. تو سیکریفائس کے اس جذبے کو پیدا کرو کہ جو امام علی کے پاس سیکریفائس کا جذبہ تھا، اگر یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو جائے آج تو ہماری کمیونٹی آج ایسے گرو کرے گی. if you keep this جذبہ. مثال کے طور پہ کوئی تمہارا بھائی بیمار ہے، ہم جاتے ہیں دیکھ لیں، ہم اوورسٹے نہیں ہے، یہ سیکریفائس ہے ہمارا. کوئی غریب ہے، ابھی عید گزری، عید الفطر، گئے کتنے غریبوں کے پاس گئے، کتنے غریبوں کے سر پہ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کتنے لوگوں کو ای میل کیا، کتنا واٹس ایپ کیا اور سی یو سیٹ سے سوری. یہ جذبہ ہی. اینڈ وی سے کہ وی لو امام علی. امام علی کی لائف کا یہ وہ امپورٹنٹ ترین پہلو جو آپ کے پاس جذبے کا پہلو تھا، سیکریفائس کا پہلو تھا. بات چلی تھی آنیسٹی سے کہ آنیسٹی کیا تھی. سارے لوگ آ کے اللہ کا رسول نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی، 9th آیت آف سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھی، زمین سے اٹھایا، خاک کو، ڈسٹ کو اٹھایا، اس پہ پھونکا اور کافروں کے سامنے ایسا ڈال دیا، ان کے سامنے پردہ آ گیا. یہ اتنی اچھی آیت ہے. ہر پرابلم میں اگر تم کو کوئی پرابلم آ رہا تم یہ آیت پڑھ سکتے. کسی دشمن کے پاس جا رہے تھے انٹرویو کے لیے جب جانا تو یہ ضرور پڑھتے جانا. انٹرویو کے لیے جب جا رہے، جاب کے انٹرویو کے لیے یا کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے جو حق، اگر تم حق پہ ہے تو جاؤ اور یہ آیت پڑھ کے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. اگر تم حق پہ، کنڈیشن کیا ہے؟ تم رائٹ ہونا، تمہارا حق ہونا، اللہ تمہاری مدد کرتا. سورہ یاسین آیت نمبر 9. دوبارہ رسول پڑھ کے چلے گئے. امام علی بستر پہ لیٹ گئے اور ایسا چادر اوڑھ کے لیٹ کور کر لیا جیسے رسول اللہ سوتے تھے ویسی سوئے. یہ ہے کمال. سکسیسر ہو تو ایسا ہو، ایسا لیٹ گئے. تو اب یہاں پہ اللہ کو امام علی کا سونا اتنا پسند آیا. کیا بندہ ہے اللہ کا. سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی نفس کو، مرضی کو بیچا، نفس علی کو خرید لیا. نفس علی کو خرید. یہاں پہ شاعر کے 4 مصرے مجھے یاد آئے. شاعر، ایک پوئٹ کہتا ہے، غور سے سننا، ایک پوئٹ کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ، ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. مولا سوئے، جب صبح میں یہ کافر و مشرکین تلوار لے کر آئے، جیسی انہوں نے تلوار، جیسا میری طرف دیکھا، لک ایٹ می، تلوار کو اٹھایا، علی نے چادر کو ایسے ہٹایا. ان لوگوں نے دیکھا امام علی کو، they said کہ او علی یو where is محمد، کہا او علی یو where is محمد، کہاں ہے محمد. امام علی کا یہ تاریخی جملہ ہے. علی نے کہا کہ تم نے میرے حوالے کیا تھا. اب وہاں سے وہ ڈھونڈنے نکل گئے تھے. لیکن اب اصل پوائنٹ کیا تھا آنیسٹی سے؟ اس سے کیا میرا بولنا یہ تھا کہ سارے کافر اور مشرکین کا ڈائمنڈ، گولڈ، پلیٹنم، سلور سارے رسول کے پاس تھا. مرڈر کرنے کے لیے آ گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا مرڈر کرنے سے پہلے
یہ نہیں کہا کہ یار پہلے اپنے مال کو لے لو اس کے بعد رسول کو ماننا. ایسا نہیں کہ ہم مار دیں گے تو ہمارا مال کون دے گا. کافر بھی بہتر جانتا تھا کہ رسول کے بعد کوئی اور محمد ہے کہ جو ہمارے مال کو واپس کرے گا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کا رسول جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوری ایک لسٹ دی تھی، لسٹ، اور اس پہ پورے نام تھے اور پورا گولڈ ڈائمنڈ سلور پلیٹنم جتنا تھا ان کے سارے لوگ لکھ کے دیے تھے کہ یہ کافر کا اتنا پیسہ، یہ کافر کا اتنا پیسہ. امام علی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یا علی میں تو جا رہا، تم ان کا ایک ایک پیسہ واپس کرنا، یہ دیکھو میں تم کو دے کے امانت جا رہا. تو یہ اتنا ثواب ہے اسلام میں. اور کیریکٹر آف محمد مصطفیٰ دیکھو، کیریکٹر آف یتیم عبداللہ دیکھو، ہمارے رسول کا کیریکٹر دیکھو، اور لوگوں کا ٹرسٹ دیکھو ہمارے رسول کے اوپر. کتنا بڑا ٹرسٹ تھا کہ یہ چلے بھی جائیں گے تو ہمارے پیسے کا نقصان نہیں ہوگا، ہی از گوئنگ ٹو ریٹرن. یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو، یہ آنےسٹی کو پیدا کرو. اگر یہ آنےسٹی تمہارے پاس آ جائے، یہ آنےسٹی آج کی رات دعا کرنے سے آئے گی. یہ آنےسٹی تم اگر مرحومین کے لیے کوئی کام کرے گے تو آئے گی. آنےسٹی ایک ورڈ چھوٹا ہے لیکن اتنا بڑا ورڈ ہے. پوری تمہاری لائف اس آنےسٹی کے اندر آتی. آفس میں مثال کے طور پہ 8 آورس کی جاب تو 8 آورس کی جاب. اگر تم نے کسی کا پیسہ لیا ہے تو اس کو واپس کرنا وہ تمہاری ذمہ داری. اگر تم نے کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو واپس کرنا تمہاری ذمہ داری. اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی بک ہے تو وہ واپس کرنا. ایون پینسل ہے وہ واپس کرو. آنےسٹی سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے ہماری لائف میں. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ پروردگار میرے یہ گناہ ہے. I'm sorry what I did in my life. اب کم از کم یہ تھرسڈے نائٹ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے میں یہ توفیق عطا فرما کہ جیسے اللہ کے رسول کی آنےسٹی تھی وہی آنےسٹی ہمارے پاس بھی آ جائے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.